العلق کی یہ 5 ابتدائی آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ 5 آیتیں یہ وحی کی ابتدا ہیں۔ ان 5 آیتوں سے ہمارے آقا ہمارے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا ہوئی ہے۔ غار حرا میں یہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں سے غار حرا میں آپ مراقبہ اور آپ تحنث جسے عربی میں کہتے ہیں کہ تنہائی میں یہ فکر آپ اللہ کی طرف توجہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے کہ مجھے اپنے آپ سے جوڑ دیجئے۔ اسے تحنث کہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ یہ فکر اور مراقبہ کرتے رہنا، میڈیٹیشن۔ اور پھر یہ 6 ماہ کے بعد یا 7 ماہ کے بعد مختلف روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 27 کی رات کو لیلۃ القدر میں یہ وحی نازل ہوئی اور وحی کی یوں ابتدا اور آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں جو آج ہم نے پڑھنی بھی ہیں، آیت نمبر 6 سے سورت کے اختتام تک، یہ اب انسان کے بارے میں، اور یہ بھی مکی دور کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ انسان کی جو سائیکی ہے کہ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں یا یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے جب تونگر ہو جائے۔ جب انسان غنی تونگر مالدار ہو، پیسے والا ہو جاتا ہے تو سرکش بھی ہو جاتا ہے، اپنی آسان لفظوں میں اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور جو شروع میں 5 آیتیں آ رہی ہیں کہ اللہ نے کس طرح ہمیں پیدا کیا، من علق، جمے ہوئے اس خون سے، وہ اپنی یہ اوقات، یہ تخلیق یہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی ایک مخلوق ہوں اور مجھے بنانے والا ہے کوئی، اور وہ سرکش ہو جاتا ہے، متکبر مغرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الی ربک الرجعی، دیکھو یاد رکھو لوٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے، تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور پھر یہ اب پریکٹیکل اگزامپل اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں سرکش انسان کی، اور ابو جہل کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں، ارأیت الذی ینہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے اس شخص کے بارے میں جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، اس بندے کو جو اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، اگر یہ ہدایت یافتہ ہو جائے یا یہ تقوی کی طرف حکم دینا شروع کر دے، لیکن یہ جھٹلا رہا ہے اور یہ منہ موڑ رہا ہے، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حالت سے، ہر کیفیت سے، ہر سوچ سے واقف ہیں؟ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اسے گھسیٹیں گے اس کی پیشانی کے بل، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، اسے ترا ہے، اسے غرور ہے اپنے حواریوں پہ، یہ جو اس کی جے جے کار کر رہے ہیں، جو واہ واہ کر رہے ہیں، تو ان سب کو بلا لے، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی ہرگز پرواہ نہ کیجئے اور ایسے لوگوں کی ہرگز پرواہ نہ کیجئے، آپ اللہ کے سامنے جھک جائیں، اتنا جھک جائیں کہ سجدہ کریں اور اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جائیں، واسجد واقترب، سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کے قریب ترین ہو جائیں۔